جوڈیشل مجسٹریٹ کراچی جنوبی نے سانحہ گل پلازہ کیس کا پولیس چالان مسترد کر دیا۔ عدالت نے ڈی ایس پی رینک کے افسر کو تفتیشی افسر مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے نئے تفتیشی افسر کو از سر نو تحقیقات کا حکم دیا کہ ایس بی سی اے، سول ڈیفنس، ریسکیو، فائر بریگیڈ، کے ایم سی، ٹریفک پولیس کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ ضلعی انتظامیہ سمیت تمام اداروں کے کردار کا تعین کیا جائے، 15 روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، امن و امان کی صورتحال پر غور۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، وفاقی وزراء اور سیکیورٹی حکام کی شرکت۔ امریکہ کے ایران پر حملوں میں شدت، 2 روز میں 5 صوبوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی حملوں میں 14 افراد شہید، 78 زخمی، ریلوے پل، بندرگاہیں اور ایئرپورٹس ٹارگٹ بنے۔ حملوں کے بعد تہران مشہد ٹرین سروس معطل۔ امریکی فوج کے مطابق تازہ ترین حملوں میں ایران کے 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ دعویٰ کیا کہ فضائی دفاعی نظام، ساحلی نگرانی کے مراکز، میزائل اور ڈرون ذخائر کو ٹارگٹ کیا ہے۔ حملوں کا مقصد ایران کی آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملوں کی صلاحیت ختم کرنا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کے صوبہ گلستان میں چین ایران ریلوے کوریڈور کے اہم پل کو امریکہ نے نشانہ بنایا۔ یہ ریلوے راستہ ترکمانستان اور قازقستان کے ذریعے چین سے ایران کو ملاتا ہے۔ روس یہ ریلوے راستہ 2025 کے آخر سے کارگو ترسیل کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کے قطر، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ کویت میں پیٹریوٹ میزائل نظام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ایرانی فوج نے کہا کہ قطر میں پیشگی اطلاع کے نظام اور بحرین میں امریکی فوج کے تیل ذخائر کو ہدف بنایا گیا۔ کارروائی میں مختلف ڈرونز بڑی تعداد میں استعمال کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے اب حملہ کیا تو خطے میں دیگر امریکی اڈوں پر بھی کارروائیاں کی جائیں گی۔ ایرانی فوج نے بندر عباس اور بشہر میں گزشتہ روز کے حملوں میں فضائیہ اور بحریہ کے 8 اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ کویت کا ایران کے 3 بیلسٹک، 1 کروز میزائل اور 10 ڈرونز کامیابی سے روکنے کا دعویٰ۔ کویتی فوج نے کہا کہ ایرانی حملے میں 1 شخص زخمی ہوا۔ میزائل ڈرون حملوں سے نقصانات ہوئے ہیں۔ کویتی وزارت خارجہ نے ایرانی حملوں کی سخت مذمت کی۔ کہا ایرانی حملے خطے میں کشیدگی میں اضافے کا سبب ہیں، علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ کویت کی سلامتی اور خود مختاری ہماری ریڈ لائن ہے۔ اپنی خود مختاری اور سلامتی کے لیے ہر ممکن اقدامات کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کی جانب سے ڈیل کے لیے انہیں فون کال کرنے کا دعویٰ۔ کہا ایران ڈیل چاہتا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ اگر وہ ڈیل چاہتے ہیں تو جہازوں پر حملے کیوں کر رہے ہیں؟ ٹرمپ بولے کیونکہ وہ پاگل ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے۔ امریکی صدر نے نہیں بتایا کہ کس ایرانی اہلکار نے کس امریکی اہلکار کو ٹیلی فون کر کے ڈیل کی بات کی۔ صدر ٹرمپ نے وارننگ دی کہ بحری جہازوں پر حملوں جیسی دوبارہ کوئی کارروائی ہوئی تو نتائج اس سے کہیں زیادہ برے ہوں گے۔ ایران کی جنوبی صوبوں پر امریکی حملوں اور مشرق میں 2 ریلوے پلوں کو نشانہ بنانے کی مذمت جنگی جرم قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ امریکی حملے اقوام متحدہ کے منشور اور مفاہمت کی یادداشت کے آرٹیکل 1 اور 5 کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ یہ حملے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد میں مسلسل ناکامی کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک بہانہ ہے۔ ایران امریکہ کو معاہدے کی خلاف ورزی، غنڈہ گردی، ایرانی قومی مفادات پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہم اپنی قومی خود مختاری کے دفاع اور حملہ آور کو سزا دینے کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے کے بیانات کو یورپی ممالک کی امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ میں دانستہ شمولیت کا اعتراف قرار دیا۔ ایران کے
چیف مذاکرات کار اور اسپیکر پارلیمان محمد باقر غالباف نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز امریکی دھمکیوں سے نہیں بلکہ ایرانی انتظامات اور خود مختاری کے تحت کھولی جائے گی۔ امریکہ کو پیغام دیا کہ یاد رکھو ہر حملے کا جواب دیا جائے گا، وعدہ خلافی اور دھمکیوں کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ایرانی اور قطری وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ قطر کی آبنائے ہرمز میں ایران کی جانب سے جہازوں پر حملوں کی مذمت، سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے پر زور۔ قطر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ رہنماؤں نے بات چیت میں امریکہ ایران تازہ کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ قطری وزیر خارجہ نے کشیدگی میں کمی اور جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے تمام کوششوں کے لیے قطر کی حمایت کا اعادہ کیا۔ قطری وزارت خارجہ کی سعودی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکہ ایران فوجی کشیدگی کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنئی کا جسد خاکی نجف سے ایرانی شہر مشہد پہنچا دیا گیا۔ آج روضہ امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایرانی ٹی وی کے مطابق شہید ایرانی سپریم لیڈر اور ان کے شہید اہل خانہ کی تدفین مقامی وقت کے مطابق اب 2:30 بجے کی جائے گی۔ اس سے قبل آیت اللہ علی خامنئی کی میت کو کربلا میں حضرت عباس اور امام حسین کے روضوں پر لے جایا گیا، نماز جنازہ ادا کی گئی۔ گورنر آفس کے مطابق جلوس جنازہ میں 70 لاکھ سے زائد سوگواروں نے شرکت کی۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغان سرزمین سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی روکنے کا مطالبہ۔ کروشیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو خطے میں امن کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی برادری سے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردی، سائبر کرائم سمیت مختلف جرائم سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور بڑا چیلنج قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں پولیس سربراہان کی سمٹ سے خطاب میں کہا کہ دہشت گردی، منظم جرائم، سائبر کرائم، منشیات سمگلنگ، انسانی سمگلنگ، منی لانڈرنگ سے ہر ملک متاثر ہے۔ ان چیلنجز کے تناظر میں بین الاقوامی تعاون آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس سے قبل وزیر داخلہ کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر بات چیت۔ شارجہ سے پاکستان واپسی پر سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے نجی کارگو کمپنی کے طیارے کے عملے کے لاپتہ ارکان اور بلیک باکس کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ جلد زیر آب سرچ بھی شروع کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق طیارے کا ملبہ تیز لہروں کے باعث دور تک پھیل چکا۔ سمندر میں تیز اور نجی اونچی لہروں سے آپریشن مشکلات کا سامنا ہے۔ بلیک باکس، مزید ملبے اور ارکان کی تلاش کے لیے پاکستان نیوی اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی کے وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ابتدا میں طیارے کا ملبہ اور ماڑا سے 53 نوٹیکل مائلز جنوب میں ملا۔ نجی کارگو طیارہ منگل کی رات 9:21 پر ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ طیارے میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ مانگی ڈیم حملے کے 3 شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ہرنائی کے سنجاوی گراؤنڈ میں ادا، سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ بلوچستان پولیس کے دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ زیارت میں دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق پولیس اہلکاروں کی میتیں ورثاء کے حوالے۔ لواحقین کا 8 میتوں کے ہمراہ کوئلہ پھاٹک کے قریب دھرنا۔ زیارت میں دہشت گردی کے واقعے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ سول اسپتال انتظامیہ کوئٹہ کے مطابق دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق 21 اہلکاروں کی میتیں گزشتہ رات سول اسپتال لائی گئی تھیں۔ تمام افراد کے سر، سینے اور پاؤں میں گولیوں کے نشانات تھے۔ پولیس اہلکاروں کی لاشیں گزشتہ روز زیارت کے علاقے مانگی کے قریب سے ملی تھیں۔ امریکہ ایران کے ایک دوسرے پر حملوں کے بعد خام تیل کی قیمت چند ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برینٹ $78 فی بیرل، WTI $73 فی بیرل پر فروخت۔
UAE मरबन $74 फी बैरल पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स से कुछ देर पहले 1103 पॉइंट्स कमी से 1,80,526 पॉइंट्स पर देखा गया। जापान की निकाई इंडेक्स और कोरियन कॉस्पी में इजाफा। जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस की स्टॉक मार्केटों में कमी। और वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल मरहला आज से शुरू होगा। मेगा इवेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में फेवरेट फ्रांस का मुकाबला मराकश से होगा। गोल्डन बूट की रेस में शामिल फ्रांस के स्ट्राइकर एम्बापे निगाहों का मरकज होंगे, जो अब तक 7 गोल स्कोर कर चुके हैं। हरीफ मराकश की टीम का अटैक और डिफेंस दोनों ही जबरदस्त हैं। वर्ल्ड कप का ये दिलचस्प मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे शुरू होगा।